حبیب ابن مظاہر کے ذہن میں آ گیا. بس حضرت حبیب ابن مظاہر امام حسین کے بچپن کے دوست ساتھی. حضرت حبیب ابن مظاہر یہ روایت اس مرتبہ میں دوسری بار پڑھ رہا ہوں ممبر سے، اور اس لیے کہ اس روایت پر مجھے یقین ہے لوگ بحث کریں تو کریں. حضرت حبیب بن مظاہر نے جناب امام حسین سے پوچھا ایو شیء کنتم قبل ان یخلق اللہ آدم علیہ السلام، جب اللہ نے آدم کو خلق نہیں کیا تھا اس وقت آپ کیا تھے؟ آپ محمد اور آل محمد کیا تھے جب آدم خلق نہیں ہوئے تھے؟ تو امام حسین نے کیا جواب دیا؟ کننا اشباح نور ندور حول عرش الرحمن نعلم الملائکۃ التسبیح والتہلیل والتحمید. ہم نور کے پیکر تھے اور عرش الہی کے گرد طواف کرتے رہتے تھے اور فرشتوں کی تعلیم و تربیت کرتے تھے. ملائکہ کو بتاتے تھے کہ تہلیل کیا ہوتی ہے، تحمید کیا ہوتی ہے، تسبیح کیا ہوتی ہے. گویا جبرائیل کو بتاتے تھے الحمدللہ کے معنی کیا ہیں. فرشتوں کو بتاتے تھے لا الہ الا اللہ کیسے کہتے ہیں. فرشتوں کو بتاتے تھے سبحان اللہ کیسے کہتے ہیں. یہ یہاں تک ذہن کیسے جائے گا جب اس پہ غور تو کریں گے کہ انسان کا ماضی کیا تھا. حل عطا، انسان پہ کوئی ایسا وقت بھی آیا جب وہ قابل ذکر نہ تھا. جب انسان کے ماضی کی گفتگو ہوگی تو بہت دور تک جائے گی، آدم تک جائے گی. آدم سے پہلے کیا تھا، اس 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 سے پہلے کیا تھا. معلوم ہوگا رب تھا اور رب کے بعد سلسلہ شروع ہوا تو حقیقت محمدیہ تھی. نور مصطفیٰ تھا، نور مرتضیٰ تھا، نور زہرا تھا، نور حسن تھا، نور حسین تھا. یہ حقائق ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے تو میں سادہ طور پہ گزارش کر کے عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ بقیہ گفتگو جاری رہے گی. حسین کا یہ جواب اور حبیب کا یہ سوال، اللہ اکبر. بس گفتگو ختم ہو گئی. یہ جو نور کے پیکر تھے، جو عرش الہی کے گرد طواف کرتے تھے، جو ملائکہ کو وحدانیت کی تعلیم دیتے تھے، جو ملائکہ کو معرفت حق عطا کرتے تھے، ان کے ساتھ اہل دنیا نے یہ سلوک کیا. بس آپ پہلی محرم سے مسلسل سن رہے ہیں، اور پہلی محرم سے کیا، آپ تو پورے سال کے سال سنتے رہتے ہیں. یہ جو رسماً ایک نوحہ پڑھا جاتا ہے نا، عاشور کو، عصر عاشور جب کہتے ہیں کہ الوداع یا حسین الوداع، یہ نوحہ مجھے پسند نہیں ہے. ہم حسین کو کبھی الوداع نہیں کہتے، ہم ہمیشہ حسین کو ساتھ رکھتے ہیں، ہمیشہ حسین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ہم حسین سے جدا رہ کے جی نہیں سکتے ہیں. تو ہم تو ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، ہم ہمیشہ سنتے رہتے ہیں. آپ سنتے رہتے ہیں. کیا قیامتیں نہیں گزری، کیا کیا قیامتیں نہیں گزری. بس ابھی کچھ بھی میں نے ذکر نہیں کیا، صرف ربط کلام فضائل سے مصائب کی طرف ربط، حرف ربط پر ہوں میں. اور آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اب بالکل میری طاقت بھی ساتھ چھوڑ رہی ہے، لیکن ایک جملہ کہوں گا. حضرت سجاد کی شب شہادت کی مناسبت سے یہ مجلسیں منعقد ہیں نا، تو بس ایک جملہ سنو، بس تصور کی بات ہے. اگر جذبات بیدار ہیں، اگر دل بیدار ہے، اگر احساسات بیدار ہیں، کوئی مبالغہ نہیں، کوئی مبالغہ نہیں، کچھ نہیں، کوئی مبالغہ نہیں. میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. قلب سید سجاد کے درد و الم کو محسوس کرو.
جوان بھتیجا بوڑھی پھوپھی کا سہارا بنتا ہے یا بوڑھی پھوپھی جوان بھتیجے کا سہارا بنتی؟ ذرا وہ عصر عاشور، وہ عصر عاشور کتنی بار، کیا صدمہ ہوگا میرے آقا امام سجاد کے دل پر، بار بار بھتیجے نے پھوپھی کا سہارا لیا ہے۔ ایک اس وقت جب بابا رخصت کے لیے آئے، غشی کا عالم تھا، غش تھے، آنکھیں بند تھیں، پھوپھی زینب نے شانہ ہلایا، پیشانی کا پسینہ پوچھا، بیدار کیا۔ امام باپ امام حسین سرہانے تشریف فرما ہے، لیکن امام کا اس وقت چہرہ ویسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وقت حسین کے چہرے پر اصغر کا لہو لگا ہوا ہے۔ اب بیٹا بیمار، بیٹا پہچانے تو کیسے پہچانے؟ امام کا چہرہ لہو لہان ہے، اصغر علی اصغر کا لہو چہرے پر ہے، ریش مبارک محاسن مبارک کو خضاب کیا ہے اصغر کے لہو سے، اور سر سے پیر تک لہو میں غرق ہیں، قبا پارا پارا ہے۔ اور جناب سجاد پوچھتے ہیں پھوپھی سے کہ یہ کون ہیں؟ فرماتی ہیں بیٹا بابا حسین۔ خدا آپ کو کبھی نہ رلائے سوائے غم حسین۔ امام نے پوچھا، اب بے چینی بڑھی، کہا پھوپھی اماں مجھے سہارا دیجئے، کوہنیاں زمین پہ ٹیکیں، اٹھنے کی کوشش کی، کہا مجھے سہارا دیجئے، مجھے بٹھائیے۔ بی بی نے کہا نہیں بیٹا، آرام کرو، استراحت کرو، بابا تم سے رخصت ہونے آئے ہیں، تم سے وصیتیں کرنے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے پوچھا، بابا آپ کبھی تنہا نہیں آتے تھے، اس وقت تنہا کیوں ہیں؟ بھائی علی اکبر کہاں ہیں؟ چچا عباس کہاں ہیں؟ جواب دیا، قد قتل قد قتل قد قتل، بیٹا قتل کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ آخر میں کہا بیٹا اب مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں بچا ہے۔ یہ جملہ سنا تو سید سجاد نے پھر پھوپھی کی طرف امداد کی نظر ڈالی، پھوپھی اماں سہارا دیں، مدد کریں، مجھے اٹھائیں، کوہنیاں زمین پر ٹیک کر اٹھنا چاہتے ہیں، کہا مجھے نیزہ لا کے دیں، مجھے شمشیر لا کے دیں۔ پھوپھی نے کہا بیٹا کیا ارادہ ہے؟ امام نے کہا بیٹا کیا ارادہ ہے؟ کہا میں جنگ کرنے کے لیے جاؤں گا، میں بھی چاہتا ہوں آپ کے قدموں پہ جان نثار کروں۔ امام نے کہا بیٹا نسل محمد کو باقی رہنا ہے، تم حجت خدا ہو، میں اسرار امامت تلقین کرنے کے لیے آیا ہوں، تم حجت حق ہو بیٹا۔ یہ بار بار بیٹا پھوپھی سے سہارا لے رہا ہے، مدد لے رہا ہے، مگر اللہ اکبر وہ وقت وہ لمحہ جب حسین بھی شہید ہو چکے تھے، خیموں میں آگ لگ چکی تھی۔ کتنا سخت ہوگا وہ لمحہ جب جناب زینب نے بچوں کو جلتے ہوئے خیموں سے نکالا، بیویوں کو نکالا، سب کو نکالا، اور تنہا سید سجاد خیمے میں ہے، شعلے بھڑک رہے ہیں۔ دشمن کا بیان میں دیکھتا تھا، بی بی بار بار بھڑکتے ہوئے شعلوں کے سامنے جاتی تھی، واپس آ جاتی تھی، پھر جاتی تھی، پھر واپس آ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ بی بی بھڑکتے ہوئے شعلوں میں داخل ہو گئی، اندر سے نکلی، دیکھا پیٹھ پر ایک جوان ہے۔ کیسا سخت مرحلہ ہے، یہ جوان بھتیجا پھوپھی کی دوش پر زندگی پا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
رضا بقضائه وتسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ہمیں حقیقت توحید سے آشنا فرما۔ پروردگار ہمیں عشق امیر المومنین کی دولت بیدار عطا فرما۔ پروردگار ہماری آنکھیں ہمیشہ غم حسین میں اشک بار رہیں۔ پروردگار ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ پروردگار فیضان ولایت اہل بیت کو تمام عالم امکان کے لیے عام کر دے، اور حضرت ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔